یروشلم پر بخت نصر اور رومی بادشاہ ٹائٹس کے حملوں نے یہودی قوم کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان حملوں کے بعد یہ قوم ایسی بپری کہ ان کے پاس نہ تو کوئی گھر رہا اور نہ ٹکانا، جس کے بعد یہ لوگ مختلف ملکوں میں اپنی جانیں بچا کر ہجرت کر گئے۔ 1800 میں یہودیوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے صہیونی تحریک کا نام دیا، جس کا مقصد تھا دنیا میں بکھری یہودی قوم کو اکٹھا کر کے یروشلم پر پھر سے قبضہ جمانا اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے پوری دنیا میں یہودی حکومت قائم کرنا۔ مگر اس بار صہیونی طاقت کا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان عبدالحمید سے تھا، جو یہودیوں کی اس تحریک پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا ہر منصوبہ عثمانی سلطنت کے آگے بے بس دکھائی دیتا اور وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا۔ آخر کار صہیونی تحریک نے وہ چال چل دی جس سے سلطنت عثمانیہ کے طاقتور بادشاہ کو بھی قابو کر لیا گیا۔ جب تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑے غدار نے کیا، فلسطین کے ساتھ سب سے بڑی غداری کرنے والا دھوکے باز کون تھا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہودی قوم جب اپنی جانیں بچا کر یروشلم سے نکلے اور مختلف ممالک میں جا کر پناہ لی، مگر یہ لوگ جہاں بھی گئے اپنی فطرت و عادت سے ہر جگہ فساد سے ہی پہچانے جاتے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت سے یہ لوگ اپنے اس مسیح کے انتظار میں ہیں جس کے ذریعے یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے چکر میں ہے۔ یہودی قوم کا اپنا مسیح کا انتظار کرتے کرتے جب وقت گزرتا گیا اور ان کا مسیح نہیں آیا تو انہوں نے ایک بھیانک و خطرناک بنائے گئے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا، جس کا سب سے پہلا مقصد اپنی بکھری قوم کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر پہلی عالمی صہیونی کانگریس کا انعقاد ہوا، جسے صہیونیوں کے بانی تھیوڈل ہرڈل نے پہلی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطین میں ریاست کو قائم کرنا تھا اور پھر ماؤنٹ زیون کو حاصل کرنا۔ یروشلم کے پرانے شہر میں ایک پہاڑی جہاں پر مسجد اقصی آباد ہے، یہودیوں کے مطابق اس جگہ پہلے ہیکل سلیمانی قائم تھی۔ اپنی ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہودی قوم برطانوی سلطنت کی چوکھٹ پر حاضر ہوئی۔ سلطنت برطانیہ کو اس وقت کی طاقتور ریاست سمجھا جاتا تھا۔ سلطنت برطانیہ نے پہلے تو اس بات کو عام سی بات سمجھ کر رد کر دیا، مگر یہودیوں کی یہ تحریک روز بروز زور پکڑتی گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانوی سلطنت نے یہودیوں کو یوگنڈا، سائبرس اور سائبیریا میں کچھ علاقے انہیں دینے کی منظوری دی، تو صہیونی تحریک نے ان علاقوں سے انکار کر دیا۔ یہودی اپنی اسی ضد پر قائم رہے کہ انہیں صرف فلسطین میں آباد ہونے کی ہی جگہ دی جائے، جو عربوں کا وطن ہے اور جس کا ذکر قرآن و تورات میں ہوا۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ بھی یہودیوں کی شاطرانہ چالوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب سلطان تک یہودی کی اس چال کی خبر پہنچائی گئی تو سلطان عبدالحمید 1871 سے پہلے ہی فلسطین کی 80% علاقے کو عثمانی سلطنت کی ریاست میں شامل کرنے کا اعلان کر چکے تھے۔ تھیوڈل ہرڈل نے 1806 سے 1902 کے درمیان کئی مرتبہ استنبول کے چکر لگائے، جس کا مین مقصد سلطان عبدالحمید سے ملاقات کرنا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودیوں کو مہاجرین کے طور پر پناہ دے تو یہودی سلطنت کے ماتحت رہتے ہوئے ٹیکس کی مد میں کثیر رقم بھی ادا کرتے رہیں گے۔ صہیونیوں کی اس پیش کردہ تجویز کو سلطان عبدالحمید نے بغیر کوئی دیر کیے ٹھکرا دیا اور حکم دیا یہودیوں کی فلسطین میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ سلطان عبدالحمید یہودیوں کی اس چال سے اچھی طرح واقف تھے۔ صہیونی کس عزائم سے فلسطین میں داخل ہونا چاہتے تھے؟ سلطان عبدالحمید فلسطین میں کسی قسم کی کوئی شموریات میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا سلطان نے ہرڈلز کو فلسطین کا 1 انچ علاقہ بھی یہودیوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کی مالی پوزیشن اچھی نہ تھی اور بیرونی قرضوں کا وزن سلطنت پر تھا۔ چنانچہ ہرڈلز نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی کہ آپ کا تمام قرضہ یہودی اتار دیں گے۔ چنانچہ ہرڈلز نے جو چالیں چل سکتا تھا اس نے استعمال کر کے دیکھ لی، مگر جواب ایک ہی ملا، یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے۔ فلسطین میری ذاتی مالکیت نہیں بلکہ اس مقدس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے شہیدوں کا یہاں خون بہایا گیا اور بے شمار قربانیوں کے بعد اسے حاصل کیا گیا۔ یہ سرزمین شہیدوں کے مقدس خون سے سراب ہوئی اور میرے جیتے جی فلسطین کا ذرہ بھر بھی ٹکڑا تم یہودی حاصل نہیں کر سکتے۔
ہرڈز اپنی شکوک و شبہات کو اپنے سامنے سچ ثابت ہوتا دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ سلطان عبدالحمید کے ہوتے ہمارا منصوبہ کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت ہرڈز نے صہیونی تحریک کی رائے فری میسن کی جانب موڑتے ہوئے اتحاد کر لیا۔ اس وقت کے شریف مکہ اور جوان ترک تنظیم کے ساتھی مل کر سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ حسین بن علی شریف مکہ یہی وہ شخص تھا جس نے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور فلسطین میں یہودیوں کی مدد کر کے انہیں آباد کیا، جنہوں نے بعد میں ایک ریاست کے طور پر اسرائیل کی بنیاد کو ممکن بنایا۔ یہاں پر اس بات کو بھی نہیں بھولا جا سکتا، مسلمانوں کے لیے اہم و مقدس سمجھے جانے والے شہر مکہ اور مدینہ ہے۔ اس وقت یہ تمام علاقے عثمانی سلطنت کے پاس ہونے کی وجہ سے وہاں پر شریف مکہ کو مقرر کیا جاتا تھا، جس کا کام دوسرے ممالک سے آنے والے تمام عازمین حج کی دیکھ بھال کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں جس شریف مکہ کو مقرر کیا گیا وہ حسین بن علی تھا، اور یہ اس وقت فری میسن تنظیم کے لیے خفیہ طریقے سے کام کر رہا تھا، جبکہ اس کا باقی خاندان تو سلطان عبدالحمید کو خلیفۃ المسلمین مانتے تھے۔ لیکن شریف مکہ کا مقصد یہ تھا کہ حجاز کے علاقے کو عثمانی سلطنت سے الگ کرتے ہوئے وہ نہ صرف حجاز کو بلکہ وہ تمام عرب ممالک کا سربراہ بن جائے گا۔ پہلے یہودی بھی فلسطین میں قیام کے لیے برطانیہ کی چوکھٹ پر جا چکے تھے۔ ادھر شریف مکہ نے عرب کا سلطان بننے کے لیے برطانیہ سے مدد مانگ رکھی تھی۔ 1915 میں ترکوں پر اتحادیوں کے حملے کی ناکامی کی صورت میں شریف مکہ حسین بن علی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانوی سفیر ہنری کو خط لکھ دیا کہ اب برطانوی سرکار عالم اسلام کے عرب ممالک کی منظوری دے، کیونکہ عرب اب عثمانی سلطنت سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ برطانوی سرکار کو اور کیا چاہیے تھا، وہ یہی چاہتی تھی، لہذا اس نے تجویز کو پسند کیا۔ 1916 میں شریف مکہ نے عثمانی سلطنت کے خلاف برطانوی سرکار سے وعدہ وعید کر کے سلطنت عثمانیہ کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان عبدالحمید کی سلطنت کو برباد کرنے کے بعد برطانیہ کی مدد سے حملہ کر کے مکہ اور مدینہ میں عثمانی سپاہیوں کے آخری سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ عربوں کی وہ بغاوت تھی جو انہی کے بقول انہوں نے عثمانی سلطنت کے خلاف قائم کی تھی۔ لیکن اس پورے پلان کے پیچھے چھپی اصل سازش یہودیوں کا فلسطین میں قیام کرنا تھا، جسے انہوں نے بڑی چلاکی سے متحدہ عرب امارات کی تعاون سے اسرائیل کی راہ ہموار کرتے ہوئے فلسطین کے 2 ٹکڑے کر ڈالے اور زبردستی 1948 کو اسرائیلی ملک بنا دیا گیا۔ آخر یہودیوں کی یہ تنظیم یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد فلسطین میں آباد ہو چکی ہے اور اپنے مسیح یعنی دجال کا انتظار کرنے میں لگی ہے، اور اب ان کا اگلا مقصد کسی بھی طریقے سے مسجد اقصی کو شہید کر کے کسی بھی طریقے سے تیسری بار ہیکل کو تعمیر کیا جا سکے۔ فلسطین میں مچی تباہی کی وجہ بھی ان کے اس منصوبے پر کام کر رہی ہے تاکہ اس ہیکل کی تعمیر کے بعد ان کا مسیح آئے اور وہ اس کی رہنمائی میں پوری دنیا پر یہودی حکومت کو قائم کر سکے۔